السلام علیکم دوستو، جان رکھو جب تمہاری زندگی کی کہانی ایسے موڑ پر آ کھڑی ہو جہاں پر تم بے بس اور غمگین ہو جاؤ، تمہیں کوئی کامیابی کا راستہ نظر نہ آئے اور تمہارا صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے تو جان لینا اللہ تمہارے لیے انجان راستوں سے مدد بھیجنے والا ہے اور تمہاری لی گئی آزمائش اور صبر کے انعام کا انتظام ہو چکا ہے اور تمہاری دعا پر کن فیکون کہا جا چکا ہے اور وہ اب تمہیں معجزوں کی راہ دکھلانے والا ہے۔ جان رکھو اللہ کی ایک صفت العلیم ہے، یعنی سب چیزوں کا جاننے والا۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش ششکیوں کو، وہ جانتا ہے تمہارے دل کی دھڑکنوں کو، وہ تمہاری کہانی کی ہر باریک سے باریک چیز کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون سی بات تم کو پریشان کرتی ہے، کون سا دکھ تمہیں بے چین کرتا ہے، کون سی مشکل سے تم گزر رہے ہو۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل میں کس بات کا خوف ہے، وہ جانتا ہے اب تمہارے لیے صبر کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن میرا رب قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بڑی ہی عظیم و بابرکت ذات ہے وہ، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کو ساتھ ہوں۔ جب اللہ ساتھ ہے تو غم نہ کرے، مایوس نہ ہو۔ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے یہ کہنا، لیکن یقین رکھو اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے تم سے بہت پیارے پیارے وعدے کیے ہیں اپنی مقدس پاکیزہ کتاب میں، ہر مشکلی کے بعد آسانی دینے کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چیز چلی گئی ہے اسے بہتر چیز دینے کا وعدہ اور طاقت سے بڑھ کر تکالیف نہ دینے کا وعدہ۔ بے شک وہ اپنے وعدوں کے اندر بہت سچا ہے، اور اتنے سارے وعدوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم مایوس ہو جائے تو تمہارا ایمان بہت کمزور ہے۔ یاد رکھو وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، ہم ہی اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اگر تم مایوس ہوتے ہو نا، یہ تمہارے ایمان کے ضعیف ہو جانے کی نشانی ہے۔ جان رکھو کہ وہ تمہاری مدد ایسے کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یاد کرو حضرت یونس علیہ السلام کو جو 40 دن تک اندھیرے میں رہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، دریا کا اندھیرا تھا، کالی رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کی پرت کا اندھیرا تھا، لیکن وہ صبر کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہے۔ اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا نا۔ یاد کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی ازواج مطہرات کو 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا تھا۔ آپ نے صبر کیا، آپ اپنے رب کو مناتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ دیکھو اللہ نے کیسے ان کو نکال دیا۔ جان رکھو تمہارا صبر، تمہارا تعلق مع اللہ تمہارے لیے اندھیرے سے اجالے میں لانے کا ذریعہ ہے۔ یقین رکھو اللہ کی مدد برحق ہے، اور جانتے ہو صبر کی انتہا کیا ہوتی ہے تو سنو، صبر اس وقت بھی کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ بھی باقی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب آنکھوں سے آنسو نہیں بچے، دل اور برداشت نہیں کر رہا، اب میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، تب بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر برداشت نہیں ہوتا تو نبی کی تکلیف کو یاد کرنا، کربلا والوں کی اذیت کو یاد کرنا، تمہیں سکون مل جائے گا۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہے، پر اس نے جو تمہارے لیے سوچ رکھا ہے نا، یہ تمہارا صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو اللہ کا ذکر کر لینا، استغفار پڑھ لینا، اگر آنسو پلکوں پر ٹھہر جائے تو جائے نماز بٹھا لینا، سجدہ ریز ہو جانا اور رات کی تنہائی میں اللہ کو پکار لینا، تمہیں ایسا لگے گا کہ برسوں پرانا بوجھ بھی دل سے اتر گیا ہو اور اتنا سکون محسوس ہوگا جیسے تم کو ایک نئی زندگی اور نئی راہ مل گئی ہو۔ یقین رکھو جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت کے اوپر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ تم کو بھی غموں
गमों की गहराइयों से निकाल कर खुशियों की वादियों पर पहुंचाएंगे। घबराओ नहीं, परेशान न हो, ना उम्मीद न हो, तुम्हारी हर सदा अल्लाह सुन रहा है। तुम्हारे पलकों से बहने वाले आंसू उसके लिए कीमती है। बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कून फयकून फरमा देगा। देरी सिर्फ तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। तुम बस मिलने का यकीन रखो। कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से खुशियां बहुत ही जल्दी तुम्हारे दर पर दस्तक देने वाली है। और तुम्हारी मनपसंद चीज को अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बना देगा। तुम्हारा सब्र जितना मुश्किल होगा, तुम्हारा इनाम भी उतना ही ज्यादा अनमोल होगा। जब वक्त आएगा तब तुम देख लोगे, वहां से रहमत की हवाओं के ठंडे झोंकों की तरह आकर उसकी रहमतें तुम्हारे दिल को पुरसुकून करती रहेगी। यकीन जानो, एक दिन तुम्हारी सब दुआएं कबूल हो जाएगी और तुम्हारी सारी तकलीफें अल्लाह दूर फरमा देगा। और अल्लाह तुमको मायूस हरगिज नहीं करेगा, तुम्हें खुश कर देगा और ऐसे सुकून से भर देगा जैसे दर्द तुमको कोई सताया ही नहीं था। इंशाअल्लाह अल्लाह अन करीब तुम्हारे लिए वो मौजिज़ाती रास्ते खोलेगा, जिन रास्तों को देखकर आप खुशी के सजदे में गिर जाओगे। दोस्तों, हमारी दिली दुआएं आप सभी बहन भाई के लिए है। अल्लाह आप सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। एक खास गुजारिश करते हैं, एक मोमिन के लिए पीठ पीछे की गई दुआ दूसरे मोमिन के लिए अल्लाह फौरन कबूल करते हैं। इसलिए आप दूसरों के लिए दुआ करें, वो दुआएं आपके लिए भी कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक बंदे को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।